نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی ہماری یہ نشست ہفتہ وار درس قرآن کے پیش نظر ہے، اور آج کے بیان کا عنوان ہے اسلام کی تاریخ میں خواتین کی قربانیاں۔ اسلام کی تاریخ خواتین کی قربانیوں اور خدمات کا ذکر کیے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہر قسم کی آزمائش اور مصیبتوں کو سہتے ہوئے ثابت قدم رہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ تحریم 28ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 اور 11 اگر اسے ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر 4 عورتوں کو بیان فرمایا ہے، 4 عورتوں کا ذکر ہے۔ پہلی 2 عورتیں نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ یہ مثال اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 صالح بندوں کے تحت تھیں۔ فخانتاہما، ان دونوں نے ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ دونوں پیغمبر ان دونوں کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ وقیل، اور کہا جائے گا ادخل النار مع الداخلین، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ یہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی۔ نوح علیہ السلام پر اس نے ایمان نہ لے کے آئی، یعنی عقائد میں، دین میں اپنے خاوند کے مطابق نہیں تھی۔ اور ایسے ہی لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر گزرے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور وقت کے نبی تھے۔ ان کی بیوی بھی کافرہ اور منافقہ تھی، یہ بھی ایمان نہ لے کے آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر خاوند وقت کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، بیوی اگر مومنہ نہیں ہے تو خاوند کی نبوت اور پیغمبری بیوی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یعنی ہر ایک کو اپنے لیے عمل خود کرنا پڑے گا۔
خود عمل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی پیغام دیا گیا کہ اگر تم ان پر ایمان نہیں لے کے آتے تو یہ اگرچہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ یہی سیدوں کا معاملہ بھی ہے۔ سید اگرچہ بڑا اعلیٰ ہے اگر کوئی اصلی سید ہو، لیکن اگر اس سید کے عمل برے ہیں، اپنے نانا کے عملوں کے مطابق نہیں، تو اس سید کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام تفاسیر میں لکھا ہے واعلہ تھا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی یہ بیان فرماتے ہیں۔ جو نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، یہ بظاہر بعض مفسرین کے مطابق بظاہر مومن تھی، لیکن اندر سے کافرہ اور منافقہ تھی۔ یہ کیا کرتی؟ قوم والوں سے کہا کرتی تھی نوح علیہ السلام تو دیوانے ہیں، اور اگر کوئی نوح علیہ السلام پر ایمان لے آتا تو جا کے یہ قوم والوں کو بتاتی تھی، تاکہ قوم والے بھی اس ایمان لانے والے کے مخالف ہو جائیں۔ ایسے ہی لوط علیہ السلام کی بیوی فخانتاہما، اس نے بھی لوط علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی۔ اب خیانت کیسے کی؟ جس کا نام واہلہ تھا، خیانت اس انداز میں کی کہ یہ بظاہر تو مومنہ تھی لیکن دل سے کافرہ تھی۔ جب بھی لوط علیہ السلام پر کوئی ایمان لاتا یا ان کے پاس کوئی مہمان آتا تو یہ اپنی لوط علیہ السلام کی قوم کو جا کے بتاتی تھی، اور اگر مہمان رات کے وقت آتا تو گھر کے اندر چراغ جلا دیتی تاکہ قوم والوں کو پتہ چل جاتا کہ ان کے گھر میں مہمان آیا ہے، اور اگر دن کے وقت کوئی مہمان آتا تو دھوئیں والی وہ جلا دیتی تاکہ دھوئیں کی وجہ سے قوم کو پتہ چل جاتا کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا، کیونکہ وہ بہت بری چیز کے اندر، برے فعل کے اندر لوط علیہ السلام کی قوم مبتلا تھی۔ الغرض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے ان دو پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی۔ فخانتاہما، خیانت کا کیا مطلب؟ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورتیں ان پیغمبروں کے دین پر نہیں تھیں، یا خیانت کا یہ مطلب کہ ان دونوں نے اپنے دین کو، اپنے کفر کو چھپا رکھا تھا۔ خیانت کا یہ معنی نہیں کہ یہ دونوں بے حیا یا بدکار عورتیں تھیں، یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کسی بھی نبی کی بیوی بے حیا اور بدکار نہیں ہوئی، تو ان دونوں میں خیانت جو تھی وہ کفر کے اعتبار سے خیانت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ دونوں پیغمبر ان دونوں عورتوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، بلکہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو معلوم ہوا خامند کتنا ہی اعلیٰ ہو، کتنا ہی نیک ہو، دیندار ہو، اگر بیوی بے دین ہے تو اس کی بے دینی کا نقصان خامند کو نہیں ہے، اور خامند کی دینداری اور نیکی کا فائدہ بیوی کو نہیں ہے اگر بیوی اپنے عمل برے رکھتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو اور عورتوں کا ذکر فرمایا، ان میں ایک ہے فرعون کی بیوی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتے ہیں۔ کس کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ کیا مثال ہے؟ اذ قالت، جب فرعون کی بیوی نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب اپنے پاس، اپنے قرب میں
میرے لیے جنت کا محل تیار فرما۔ تو اللہ رب العزت نے بی بی آسیہ، فرعون کی بیوی کا نام تھا آسیہ، اللہ تعالیٰ نے جو بی بی آسیہ نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا کہ ان کے لیے جنت کے اندر محل اللہ تعالیٰ نے تیار فرما دیا۔ جنت کے اندر محل اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرما دیا، اور ساتھ اس نے یہ بھی دعا کی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون سے نجات عطا فرما، وَعَمَلِي، اور فرعون کے عمل سے، اس کے ظلم سے، یا ایک یہ بھی ترجمہ کیا گیا فرعون کے کرندوں سے بھی میری حفاظت فرما، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ اب دیکھیں فرعون روئے زمین کا سب سے بڑا سرکش، سب سے بڑا کافر، یہی تو ہے جس نے دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو بی بی آسیہ ایسے سب سے بڑے سرکش انسان کی بیوی تھی، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لائی، اس کو بھی مفسرین نے بیان فرمایا۔ وہ بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس اپنا پیغام دے کر انہیں بھیجا۔ تو فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کو پیش کیا کہ وہ لاٹھی اور عصا زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اپنا دایاں ہاتھ بغل میں دے کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا۔ جب یہ معجزات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کیے تو فرعون نے کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے جادوگروں کو بلا کے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کہ ایک دن طے کر لیتے ہیں، اس میں آپ بھی آئیے گا اور ہم بھی ماہر جادوگروں کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ مقابلہ ہو۔ دن طے ہو گیا، ان کے کوئی عید کا دن تھا یا جمع ہونے کا دن تھا، سب لوگوں کو جمع کر لیا گیا۔ اب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا ہم اپنے جادو کا کرتب دکھائیں یا آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم ڈالو۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور لکڑیاں زمین پہ ڈالیں، وہ سانپ بن کر زمین پر چلنے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک مرتبہ آیا کہ میں بھی عصا ڈالوں گا، یہ بھی سانپ بنے گا، تو جادو میں اور معجزے میں فرق کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل کو تسلی دی کہ نہیں، ڈالنا آپ کا کام ہے، آپ کو ان سب پر غالب کر دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پہ ڈالا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بنا، اور اس نے ایک ہی مرتبہ میں سارے سانپوں کو لقمہ بنا لیا۔ اب جادوگروں نے جب یہ دیکھا وہ سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سارے کے سارے جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں، یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر بی بی آسیہ، فرعون کی بیوی، وقت کی ملکہ، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اب جب اس کے ایمان کی خبر ہوئی نا فرعون کو، تو فرعون نے اسے بلایا۔ اب دیکھیں، وقت کی ملکہ ہے، بہت بڑے محل والی ہے، حکومت اور سلطنت والی ہے، نکرانیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی ہیں، سپاہی اس کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئی تو کتنی آزمائشیں آئیں بی بی آسیہ پر۔ فرعون نے اسے دھمکایا کہ مجھ پر ایمان لے آ اور موسیٰ پر ایمان، موسیٰ کے رب کو نہ مان۔ تو بی بی آسیہ نے انکار کیا کہ میں تو ایمان کو چھوڑنے والی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایمان جب انسان کے دل میں گر کر جاتا ہے
تو پھر انسان اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ چنانچہ دیکھیں میرے عزیز ماں اور بہنوں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے جرم کی وجہ سے، اس کو انہوں نے جرم سمجھا، بی بی آسیہ کو محل کے اندر لٹایا گیا۔ فرعون جب عذاب کسی کو دیتا تھا نا، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون، یہ ہاتھوں پر اور پاؤں پر کیل اور میخیں لگا دیتا تھا۔ چنانچہ بی بی آسیہ کو زمین پہ لٹایا گیا، اس کے ہاتھوں پر بھی میخیں لگا کے زمین پہ گاڑ دیا گیا، اور پاؤں کو بھی ذرا اندازہ اور تصورات میں سوچیں کس قدر زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی بی بی آسیہ کو۔ لیکن بی بی آسیہ وہ اپنا ایمان فروخت کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ دنیا کی بادشاہت ہے، ملکہ ہے، کیا کیا نعمتیں نہیں ہوں گی بی بی آسیہ کے پاس، لیکن اس نے آخرت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں پر ترجیح دی۔ اب تپتی ہوئی ریت پر سخت دھوپ کے عالم میں میخیں لگا کے چھوڑا ہوا ہے، اور اوپر چکی کا پارٹ، یہ جو اوپر والا چکی کا پارٹ ہے نا، اس کو جسم کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اب بار بار پوچھتا ہے فرعون، انکار کر دے، جس چیز کو تو نے لیا ہے وہ دین چھوڑ دے، لیکن بی بی آسیہ نہیں مان رہی۔ اسی پیرائے میں فرعون نے غصے میں آ کے اپنے ایک فوجی سے کہا، ایک بڑا پتھر لا کے بی بی آسیہ کے اوپر گراؤ، ان کا سارا جسم وہ قیمہ بن جائے گا۔ چنانچہ ادھر سے وہ پتھر لے کے آنے لگا، ادھر سے بی بی آسیہ نے یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی جو یہاں قرآن پاک میں مذکور ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے قرب میں جنت میں محل بنا دے، یعنی مجھے دنیا کا محل نہیں چاہیے، مجھے جنت کا محل دے، مجھے فرعون کا پڑوس نہیں چاہیے، مجھے اپنا پڑوس عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي، مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے بھی نجات عطا فرما، اور ظالموں کے ظلم سے بھی مجھے نجات عطا فرما۔ چنانچہ ابھی وہ پتھر بی بی آسیہ کے بدن پہ گرایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، دعا قبول فرمائی تو اس اللہ تعالیٰ نے روح کو پہلے ہی قبض کر لیا، اور روح قبض کرنے سے پہلے بی بی آسیہ کو جنت میں اللہ نے ان کا محل بھی دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ بعض تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کو تپتی ہوئی ریت پر سخت دھوپ میں لٹایا ہوا تھا نا، تو جس وقت وہ ظالم ظلم سے دور ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، فرشتہ آ کے بی بی آسیہ پر سایہ کیا کرتا تھا۔ تو دیکھیں جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں، بڑے قدردان۔ اور دیکھیں قدردانی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اہل جنت میں سب سے افضل عورتیں 4 ہیں۔ نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے نبی کی سب سے پہلی بیوی، اور فاطمہ الزہراء جنتی عورتوں کی سردار، فرمایا یہ بھی سب سے افضل ہے۔ اور نمبر 3 مریم بنت عمران، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، اور نمبر 4 آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی۔ تو آپ نے فرمایا اہل جنت میں یہ عورتیں سب سے افضل ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں مردوں میں تو بڑے صاحب کمال گزرے، رتبوں والے بڑے گزرے، انبیاء سارے کے سارے صاحب کمال ہیں، لیکن عورتوں میں کچھ عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کمال بنایا، اور وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 حضرت آسیہ، یہ فرعون کی بیوی۔ نمبر 2 خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے آقا کی پہلی بیوی۔ نمبر 3 مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اور آپ نے فرمایا عائشہ کو باقی عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے سرید کو باقی کھانوں پر۔ سرید گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کر کے بنایا جانے والا کھانا ہے، اس کھانے کو باقی کھانوں پر جیسے فضیلت ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ کو اسی طرح باقی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو دیکھیں آسیہ، بی بی آسیہ نے کتنی قربانی دی اور اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کا وقت قریب تھا نا، تو آپ نے فرمایا جا کے اپنی سوکن آسیہ کو میرا سلام دینا۔ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیران ہوئیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ کا مجھ سے پہلے بھی نکاح ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم سے پہلے دنیا میں تو میں نے کوئی نکاح نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسیہ کی قربانیوں سے جنت میں میرا نکاح آسیہ سے پڑھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کو عطا فرمایا۔ چنانچہ چوتھی عورت جس کا ان آیات میں ذکر ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ بیان کرتے ایمان والوں کے لیے۔ وہ کون ہے؟ التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، اس کے اندر ہم نے اپنی روح کو پھونکا۔ وصدقت بکلمات ربہا، اور مریم نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، انہیں سچا جانا۔ وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی۔ وکانت من القانتین، وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ بی بی مریم کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب دیکھیں جو بی بی آسیہ کا ذکر ہوا نا، پیچھے نوح اور لوط کی بیویاں کافرہ تھی، تو خامند نبی تھا لیکن خامند بھی انہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکا، اور بیویوں کے کفر کی وجہ سے خامند کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور ادھر فرعون سب سے بڑا کافر ہے اور ان کی بیوی آسیہ بہت بڑی مومنہ بنی، تو خامند کے کفر نے بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مریم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بی بی مریم سبحان اللہ کیسی پاک دامنہ اور پاکیزہ عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ یہاں ان کے کسی نکاح کا یا خامند کا تو ذکر نہیں ہے، کیونکہ بی بی مریم کا نکاح نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مریم میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، قرآن پاک میں مریم کا ذکر کریں۔ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر مشرقی جانب چلی گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پردہ کر لیا نہانے کے لیے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی روح یعنی جبریل امی کو بھیجا بی بی مریم کے پاس۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک نوجوان کی شکل اختیار کر کے بی بی مریم کے پاس گئے۔ بی بی مریم نے آگے سے کہا کہ دور ہو جا، اگر تو اللہ کا ڈر رکھتا ہے نا تو مجھ سے دور ہو جا۔ تو اس نے بتایا میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اولاد مقدر کر دی۔ تو بی بی مریم نے آگے سے ذکر کیا کہ میری اولاد بھلا کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے تو چھوا نہیں آج تک، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں فاحشہ اور بدکارہ عورت تو ہوں، اولاد کیسے ہوگی؟ تو جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوگی، وہ اللہ تعالی قادر ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے اماں حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، وہ چاہے تو بغیر خامند کے پیدا کر دے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم سے پیدا کیا۔ تو جبریل امی نے صرف پھونک ماری تو اس پھونک کے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا بی بی مریم علیہ السلام کو۔ تو مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور پاکیزگی کی اللہ صفت بیان فرما رہے ہیں کہ اگرچہ عورتوں میں نبی کوئی نہیں، لیکن بی بی مریم میں نبوت کے سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے تھے۔ اور نبی تو صرف مردوں میں سے آئے ہیں نا، لیکن کمالات نبوت والے بی بی مریم میں سارے پائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ نبیاں نہیں ہیں، بہت بڑی اللہ کی ولیہ ہیں۔ اور دیکھیں اولیاء کی کرامات کیسے برحق ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام
علیہ السلام بی بی مریم کے خالو تھے۔ یہ چھوٹے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ولیہ بنایا۔ جس عبادت خانے میں ہوتے تھے بی بی مریم کو وہاں چھوڑ کر باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے تبلیغ کے لیے۔ واپس آتے تو کیا دیکھتے؟ مریم کے سامنے قسمہ قسم کے پھل پڑے ہوئے۔ تو زکریہ علیہ السلام پوچھتے انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ ان کا موسم نہیں، میں تالا لگا کے گیا تھا، تالا کھلا نہیں، تم باہر نکلی نہیں، کوئی اندر آیا نہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو بی بی مریم علیہ السلام جواب دیتی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی دینے والے۔ تو جب بی بی مریم اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، بیٹے کو لے کے آنے لگی بڑی پریشان، اور کتنی ڈری ہوئی ہیں، کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتی، اس واقعے سے پہلے ہی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی، مجھے کوئی یاد ہی نہ کرتا۔ کیوں؟ اب قوم والے کیا کہیں گے، میری طرف انگلیاں اٹھائیں گے، کہاں سے لے آئی تو؟ تو بی بی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں تسلیاں جو اللہ کا بن جاتا ہے، اس کے دل کو تسلیاں دینے والی ذات خود اللہ کی ذات ہے۔ دل خود ہی سنبھل جاتا ہے، دل کے اندر خود ہی اطمینان آ جاتا ہے، اللہ ڈالتے ہیں دل اللہ کے قبضے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اپنی قوم کے پاس جائے تو تم بولنا نہیں، چپ کا روزہ رکھ لینا۔ اب بی بی مریم بچے کو گود میں لیا ہوا قوم کی طرف آئی، قوم والوں نے تانے دیے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ تو برا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی، تو یہ تم نے کیا چاند چڑھا دیا؟ تو بی بی مریم علیہ السلام نے فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کر دیا جیسے اللہ نے سکھایا تھا۔ اب قوم والے اور زیادہ غصے میں سیخ پا ہوئے کہ پہلے تو یہ کام کر لیا، بچہ لے کے آ گئی بغیر شادی کے، اور اب بچے کی طرف اشارہ کر رہی، بھلا پنگوڑے اور گود میں بچہ بولا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں کا مسئلہ بنا تو عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ نے بلایا عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا برکت والا ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے، والزکاۃ، زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ والدہ کا فرما بردار رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی پاک دامنی کی وجہ سے ان کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ بی بی مریم کا کتنا اونچا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، یعنی اس بیماری میں جس میں آپ اپنے رب سے جا ملے۔ اسی دوران آپ نے اپنی سب سے محبوب لخت جگر سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا، اور بلا کے فاطمہ کے کان میں آہستہ سے بات کی۔ تو اب بی بی فاطمہ رونے لگی، پھر آپ نے کان قریب کر کے آہستہ سے پھر سرگوشی کی کہ بی بی فاطمہ ہنسنے لگی۔ اللہ اکبر۔ پھر بعد میں اس واقعے کے بارے میں بی بی فاطمہ نے بیان کیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ انہوں نے پوچھا میری لخت جگر مجھے بتلاؤ ابا جان نے تمہارے نے کیا بات کی کہ تم رونے لگی، پھر کیا بات ہوئی کہ تم ہنسنے لگی؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ عرض کرنے لگی امی جان، جب پہلے ابا جان نے میرے کان میں بات کی تو یہ فرمایا کہ اب میرے اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا، تو اس جدائی کی وجہ سے میں رونے لگی۔ پھر کان قریب کر کے مجھے فرمایا کہ رونے کی بات نہیں، میرے بعد رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم ہی کرو گی، یعنی میرے بعد سب سے پہلے انتقال اب تمہارا ہونا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مریم کے علاوہ، فاطمہ مریم کے علاوہ باقی جنت کی تمام عورتوں کی تم سردار ہو۔ اب دیکھیں مریم کے علاوہ، اللہ اکبر، مریم کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔
تو میری عزیز ماؤں بہنوں، یہ اسلام کی تاریخ بغیر عورتوں کی قربانیوں اور خدمات کے نامکمل ہے۔ اسی تاریخ میں دیکھیں پیارے نبی کی سب سے پہلی بیوی، پہلا حرم، پہلی زوجہ محترمہ، ایمان والوں کی والدہ محترمہ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کتنی قربانیاں دین کے لیے دی۔ بہت بڑی مکے کی تاجرہ تھی، بڑے بڑے امیر لوگوں کے رشتے آتے تھے ان کے خاوند کے انتقال کے بعد، لیکن کسی کے رشتے کو قبول نہ کیا، اور خود نکاح کا پیغام بھیجا آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر مکے کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حالانکہ آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ تو یتیم تھے، کوئی دولت نہیں، لیکن صرف آپ کی صفات کو دیکھ کر، آپ کے کمالات کو دیکھ کر، آپ کی حیا کو دیکھ کر، آپ کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر، اور آپ کے بلند مرتبے کو دیکھ کر خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب نکاح ہو گیا۔ جتنی دولت امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی، ساری کی ساری دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دی۔ کتنی بڑی قربانی! اور پھر وہ خدیجہ جو کتنی مالدار تھی، مکے کی کتنی مالدار عورت تھی، جب شیب ابی طالب کے اندر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال قید کیا گیا، آپ کو، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، جیسے کہتے ہیں نا کرفیو لگانا، کرفیو لگا دیا گیا۔ آج دیکھیں کشمیر کے اندر کتنی دیر سے کرفیو لگا، زندگی کتنی تنگ۔ ہمارے تو ابھی کرفیو ہے ہی نہیں، لاک ڈاؤن، جزوی لاک ڈاؤن ہے ہمارے ان علاقوں میں، پھر بھی لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اور اگر مکمل لاک ڈاؤن ہو کہ کوئی بھی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، تو خود اندازہ کریں کتنی بڑی پریشانی کہ باہر سے کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہ لے کے جائے، اندر سے باہر نکل کے کوئی خریدنے نہ پائے۔ تو یہ معاملہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیوں ہوا تھا؟ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ان سب نے بائیکاٹ کیا آپ کا۔ اس بائیکاٹ میں آپ کے ساتھ جس طرح مردوں نے مشقتیں برداشت کیں، اسی طرح خواتین نے بھی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کیں۔ کسی عورت کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، باتیں نہیں تھی، تانا نہیں تھا کہ ہمیں بھی مروا دیا۔ اور اسی مصیبتوں اور آزمائشوں میں یہی مالدار عورت، مکے کی بہت بڑی تاجرہ عورت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ کے ساتھ اس قید کو برداشت کیا، ان زخموں اور تکلیفوں کو برداشت کیا۔ چنانچہ 3 سال کے بعد جب یہ حصار ختم ہوا تو اس وقت سیدہ بیمار ہو گئی، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کو کس قدر ان سے زیادہ محبت تھی، عورت کی عظمت کتنی، کس قدر زیادہ محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے پاس، جب بھی کوئی گھر میں چیز پکتی تو خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی بھیجا کرتے تھے، خدیجہ کے تعلق کی وجہ سے۔ کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جبریل امی آئے، یا رسول اللہ ابھی خدیجہ آپ کے پاس آئیں گی، ان کو اللہ کا بھی سلام دے اور میرا بھی سلام دے۔ سبحان اللہ۔ اور خدیجہ کو خوشخبری دے دیں جنت میں ایسے محل کی جو موتی سے بنا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شور و شغب نہیں۔ کتنا اونچا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے ہی آپ کی ازواج مطہرات میں ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی قربانیاں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی۔ سب سے زیادہ ذہین عورت اور صحابیات میں سب سے بڑی عالمہ عورت، بلکہ امت تک آدھا دین پہنچانے والی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صحابہ کرام ان سے پڑھا کرتے تھے، 8000 صحابہ وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، 8000 صحابہ۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، کیا کیا دکھ نہیں جھیلے،
کیا کیا تکلیفیں دین کے لیے نہیں اٹھائیں، بڑی قربانیاں تھیں کہ امت تک آدھا دین پہنچایا۔ تو عورتوں کی بڑی خدمات ہیں۔ اور پھر سیدۃ نساء اہل الجنہ، حسنین کی اماں، علی کی زوجہ محترمہ، پیارے نبی کی محبوب لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کتنی قربانیاں ان کی بھی، کتنی قربانیاں۔ آپ کی سب سے محبوب لخت جگر ہے، آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے فاطمہ سے۔ آج کل تو بیٹی ہو جائے نا تو پریشانی ہوتی۔ دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، 4، اور بیٹے جو ملے 3 بیٹے دیے اللہ نے، لیکن وہ تینوں کے تینوں بچپن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا۔ تو اگر بیٹیوں کی عظمت نہ ہوتی تو پیارے آقا کا خاندان، آپ کا نسب آگے دنیا تک نہ چلتا۔ یہ چلا ہے تو آپ کی بیٹیوں سے چلا ہے۔ پیارے آقا اپنی بیٹی، کیونکہ دوسری بیٹیاں تو نبوت کے اعلان سے تھوڑی دیر بعد ہی فوت ہو گئی تھیں، یعنی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وہ آہستہ آہستہ ساری فوت ہو گئیں۔ پیچھے رہنے والی آپ کی چھوٹی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آپ بڑی محبت فرماتے ہیں، آپ کی محبت کا اندازہ کریں۔ آپ جب بھی کبھی کسی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں اپنی محبوب لخت جگر فاطمہ کو مل کے جاتے، اور جب آپ سفر سے واپس آتے تو مسجد میں ہو کر سب سے پہلے فاطمہ کو آ کے ملتے۔ محبت کتنی ہے، جب آپ فاطمہ کے گھر میں جاتے، فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھتی، اپنے پیارے ابا کا استقبال کرتی، پیشانی پہ بوسہ دیتی، اور جس جگہ پہ خود بیٹھی ہوتی لا کے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھا دیتی۔ اور ہمارے پیارے آقا اپنی بیٹی کا بھی کتنا استقبال کرتے ہیں۔ بیٹیاں گھروں میں آ جائیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر بیٹی کا نکاح بھی ہو گیا پھر بھی بیٹی گھر میں ملنے آتی ہے، خوشی سے بچیوں کا استقبال کریں، یہ نہیں کہ دے دی اب اپنی ہے نہیں۔ تو جب پیارے آقا کے پاس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی تو آپ بھی اپنی نشست کو چھوڑتے، کھڑے ہو کے فاطمہ کا استقبال کرتے، سبحان اللہ، اور فاطمہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، لا کے فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اتنی قدر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مقام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حالانکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کشادگی تھی، وسعت تھی، غزوات کی وجہ سے بڑے باندیاں، بڑے غلام، بڑا مال و دولت، مال غنیمت میں آتا تھا، لیکن اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت آپ نے فرمائی، مال کی بجائے اعمال کے ساتھ ان کے دل کو جوڑا۔ فاطمہ خود ہی چکی چلایا کرتی تھی، پانی مشک میں خود ہی بھر کے لایا کرتی تھی، گھر میں خود ہی جھاڑو دینا، اپنے بچوں کے خود ہی سارے معاملات کیا کرتی تھی۔ تو ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے چکی چلا چلا کے، کمر پہ نشانات پڑ گئے پانی اٹھا کے۔ تو ایک دن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاطمہ جاؤ تمہارے ابا کے پاس مال غنیمت میں باندیاں آئی ہیں۔ باندی، یہ جب کوئی جہاد ہوتا تھا نا کافروں کے خلاف، تو اس میں کافروں کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ باندیاں بن کے مسلمانوں کے پاس آتی تھی، ان سے خدمت لینا، ان کو وہ ان کی ملکیت ہوتی تھی، انہیں وہ بیچ بھی سکتے ہوتے تھے اور ان سے خدمت بھی لے سکتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، میری لخت جگر بتاؤ کیسے آئی ہو؟ تو فاطمہ نے بطور شرم کے کچھ نہ بتایا، ویسے ہی واپس آ گئی۔ جب پیارے آقا گھر میں آئے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھی، بتایا کچھ نہیں، واپس چلی گئی۔ تو آپ الٹے پاؤں اپنی محبوب لخت جگر کے گھر میں پہنچے، دیکھا علی اور فاطمہ بستر پہ لیٹ چکے تھے، اٹھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا لیٹے رہو۔ پھر پوچھا، میری پیاری بیٹی کس کام سے، کس غرض سے آئی تھی تم؟ تو فاطمہ اب شرما رہی، بیٹیاں کہاں مطالبے کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے،
شرمانے لگیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فاطمہ شرما رہی، میں بتاتا ہوں میں نہیں کہا تھا کہ تم خود کام کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، تیرے ابا کے پاس باندیاں آئی ہیں، اپنے لیے کام کاج کے لیے ایک باندی مانگ لاؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں تو اپنوں کو نوازا جاتا ہے، لیکن یہاں اپنوں کی کیسی تربیت کی جا رہی، دوسروں کو تقسیم کی جا رہی باندیاں۔ لیکن چونکہ اہل بیت کا مقام بڑا اونچا ہے، ان کو اعمال بھی اونچے عطا فرمائے، تو فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اس باندی اور غلام سے بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ عرض کرنے لگی ابا جان ضرور بتائیں۔ فرمایا جب رات کو لیٹنے لگو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام اور باندی سے اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ چنانچہ ان کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، ہم بھی ان کا اہتمام کریں۔ آپ نے اپنی محبوب لخت جگر کو یہ وظیفہ بتایا، سارے دن کی تھکاوٹ کا علاج تسبیحات فاطمہ ہے، سارے دن کے کام کاج کی وجہ سے تھکن کا علاج تسبیحات فاطمہ ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے اس کو لے لیا قربانی۔ چنانچہ سیدہ گھر کے اندر فاقہ ہے، دیکھیں جنتی عورتوں کی سردار ہے، گھر میں فاقہ، اور بیٹے وہ ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن گھر میں فاقہ۔ جو جتنا اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے اس پر آزمائشیں اتنی آتی ہیں۔ چنانچہ ایک دن کوئی نظر مانی تھی، روزہ رکھا، گھر میں کچھ نہیں، سوت لا کے دیا علی نے فاطمہ کو، تم یہ کہا میں باہر مزدوری کرتا ہوں، جو کمائیں گے وہ رات کو افطاری کے وقت کھا لیں گے اور سحری میں بھی کام دے جے گا۔ چنانچہ مزدوری کر کے جو کھانا بنا دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے، باہر سے کسی نے آواز دی، میں مدینے کا مسکین ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے نام پہ مجھے کھانا کھلا دو۔ سیدنا علی اٹھے، اپنے حصے کا کھانا اٹھایا، لے کے چلنے لگے۔ وہ بیٹی بھی تو پیارے آقا کی تھی، کہنے لگی علی میرا بھی لے جاؤ۔ وہ بیٹے بھی تو ان دونوں کے تھے، وہ بھی کہنے لگے ابا جان ہمارا حصہ بھی لے جائیں۔ ایک خادمہ بیٹھی تھی، وہ بھی تو انہی کی تھی، اس نے بھی کہا ہمارا بھی لے جائیں۔ سارا دسترخوان اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا، حالانکہ روزے کی حالت میں سارا دن گزارا۔ رات ویسے ہی سحری، وہ اٹھپہرا، وہ روزہ پھر دوبارہ اگلے دن کا روزہ رکھا۔ ایسے ہی مزدوری ہوئی، اور مزدوری ہونے کے بعد پھر دوبارہ یوں ہی معاملہ ہوا۔ پھر شام کے وقت جب افطاری کے لیے بیٹھے تھے، باہر سے کسی نے آواز دی کہ میں مدینے کا یتیم ہوں، میرا والد فلاں جہاد کے اندر شہید ہو گیا، اللہ کے نام پہ مجھے دے دو۔ اسی طرح سارا کھانا اٹھا کے ان کو دے دیا۔ پھر دوبارہ تیسرا دن ہوا، اندازہ کریں 3 دن اور 2 راتیں ہو چکی ہیں، بھوک کے اندر کھایا کچھ نہیں، صرف پانی پہ گزارا ہے۔ سارا دن مزدوری کی، شام کے وقت جو افطاری کے لیے بیٹھے، پھر دروازے پہ صدا ہوئی کہ میں ایک قیدی ہوں، میرے جس نے مجھے قید کیا ہے اس نے کہا اتنا لا کے مجھے دو، پھر رہائی ملے گی، تو مجھے اللہ کے نام پہ دے دو۔ دے دیا اللہ کے نام پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رنگ اڑا ہوا، محبوب لخت جگر کا بھی رنگ اڑا ہوا، 3 دن 3 راتوں کے فاقے ہیں۔ تو پیارے آقا نے پوچھ ہی لیا، ابھی پوچھا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے اتار دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں ضرورت کے باوجود مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جس کو دیتے ہیں اس کے اوپر احسان نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کہتے ہیں ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلایا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کسی بدلے کے اور کسی شکریہ کے تم سے ہم طلبگار نہیں۔ تو دیکھیں کتنا اونچا، کتنی بڑی آزمائشیں دین کے لیے، آخرت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نوازا بھی اسی انداز میں۔ چنانچہ عورتوں کا ذکر ہو اور بی بی ہاجرہ کو ہم بھول جائیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل عطا فرمائے علیہ السلام، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ آپ نے قربانی کے واقعے میں واقعہ سنا ہوگا ان کا،
لیکن اللہ رب العزت نے امتحان لیا، آزمائش دیکھیں بی بی ہاجرہ پر کتنی آئی۔ بچہ ہوا، اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا بیوی کو بھی لو، بچے کو بھی لو، وادی غیر ذی زرع، جس جگہ ابھی بیت اللہ ہے نا، وہاں اس وقت تو بیت اللہ کا نام و نشان نہیں تھا، طوفان نوح کے اندر مٹا تھا۔ اس جگہ پہ کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، فرمایا وہاں جا کے چھوڑو، وہاں چھوڑو ان دونوں کو۔ امتحان تھا، اور یہ بھی حکم ہوا ان کو کہنا بھی کچھ نہیں، بات کرنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو اور بچے کو لیا اور اس جگہ پہ چھوڑ دیا، تھوڑا سا پانی، کچھ اور چیزیں ساتھ بطور توشے کے دے دی۔ اب وہ پانی کتنی دیر چلتا؟ اب وہاں رکھا انہیں، جب پلٹنے لگے تو بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے چل دی۔ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ پانی اور نہ ہی کوئی انس رکھنے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم تھا کہ بولنا کچھ نہیں، تو بی بی ہاجرہ کے دل میں آیا اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر تو ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ چنانچہ بی بی ہاجرہ کہنے لگی اللہ امرک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر یوں اس بات میں ہلایا۔ اللہ اکبر، بی بی ہاجرہ کی قربانی دیکھیں، روئی نہیں، دھوئی نہیں، تانے نہیں مارے، بلکہ فرمایا اذن لا یضیعن اللہ، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پھر کتنا نوازا۔ وہ پانی جب ختم ہوا نا، دودھ بھی چھاتیوں میں ختم ہوا، اب بچے کا منہ خشک، بچہ بلبلا رہا ہے، ٹانگے مار رہا ہے، والدہ ہو، اس سے بچے کی یہ والی کیفیت بھلا کہاں برداشت ہو۔ بھی ہاجرہ نے دوڑ لگائی صفا پر، صفا کے اوپر جا کے دیکھا دور کچھ نہ نظر آیا، پھر واپس آئی، نیچے اترتے ہوئے جب بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا پھر دوڑ لگاتی اور مروہ پہ چڑھ جاتی، 7 چکر لگائے۔ اللہ اکبر، اللہ کو اس آزمائش میں بی بی ہاجرہ کی یہ قربانی اتنی پسند آئی، قیامت تک لوگوں کے لیے اللہ نے چاہے کوئی حج کرنے والا ہے یا عمرہ کرنے والا ہے، صفا مروہ کے درمیان اسی طرح چکر لگانے کو اللہ نے ضروری قرار دے دیا۔ سبحان اللہ، یہ بی بی ہاجرہ کی اللہ نے ادا کو زندہ رکھا نا، حالانکہ وہ جو میلین اخضر ہے نا، اللہ تعالی ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہ مقام ہے جہاں بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، بچہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا تھا۔ تو ابھی تو بچہ اوجھل نہیں، ابھی وہاں پانی کی تلاش کسی کو ضرورت نہیں، وہاں جا کے جو دوڑتے ہیں نا، عورتوں کو تو حکم نہیں ہے، اگرچہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں لیکن اب عورتوں کو حکم دوڑنے کا نہیں ہے، اب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی۔ تو اب بھی مرد وہاں دوڑتے ہیں، اور جو دوڑتے ہیں حالانکہ ان کی نظروں سے کون سی چیز اوجھل ہوتی ہے؟ صرف بی بی ہاجرہ کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا۔ تو جتنا کوئی بندہ اللہ کے لیے آزمائشیں اور قربانیاں دیتا ہے، اللہ اتنی بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ دیکھیں کتنا اونچا مقام ہے سیدہ سمیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ، وہ ایک عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی بھی عورت ہے، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے اسلام پر اپنی جان کی قربانی دینے والی بھی عورت ہے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا خاندان غلامی کا خاندان تھا، غلاموں کا۔ ان کے خاوند کا نام تھا یاسر، اور ان کے بیٹے کا نام تھا عمار۔ اسلام قبول کر لیا۔ اب جن کے یہ غلام تھے انہوں نے ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتے اور بدن پر بھاری پتھر رکھتے، عورت کے بھی مردوں کے بھی۔ لیکن مجال ہے اپنے دین کے بارے میں کوئی زبان پر بات آئی ہو کہ ہم چھوڑتے ہیں اسے، مجال ہے قدم ڈگمگائے ہوں، مجال ہے کوئی بھی ان کے درمیان کوئی تزلزل یا کمزوری آئی ہو۔ سبحان اللہ، آج تو چھوٹی سی کوئی چیز اچھی لگ جائے نا تو ہم جھوٹ فوراً بول دیتے ہیں، کسی کی ہو اٹھا لی، اب کیسے مانے کہ یہ میری اس کی ہے میری نہیں ہے، تو ایمان فوراً داؤ پہ لگا دیتے ہیں تھوڑی سی چیز پہ لٹو ہو کر، دکانوں پہ بیٹھ کے جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم سبحان اللہ، کیسا ایمان ہے! نیچے تپتی ہوئی ریت ہے،
سخت دھوپ ہے، اوپر پتھر ہے، لیکن پھر بھی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت کلمے کی صدائیں ہیں۔ پیارے آقا کا گزر ہوا، فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے اس صبر کے بدلہ میں جنت تیار ہو چکی ہے۔ چنانچہ ابو جہل نے بی بی سمیہ کے شرمگاہ کے اوپر نیزہ مارا کہ اسی نیزے کے زخم میں شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر، کتنی قربانی دی، جان دے دی، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے نیچے انگارے ڈالے جاتے تھے، پشت سے انگاروں سے ان کی پشت کو داغا جاتا تھا۔ کتنی قربانیاں دی، ہم نے تو قربانی دی کوئی نہیں، ہمیں تو ماں کی گود کے اندر دین مل گیا، لیکن پھر بھی ہم سنبھال نہیں پا رہے، نمازوں میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار کرنے سے غفلت ہو جاتی ہے، ٹی وی جان نہیں چھوڑتا، باتیں جان نہیں چھوڑتی، اللہ اللہ کرنے کا وقت کہاں ملے، قرآن کو کھولے وقت کئی کئی دن گزر جاتے ہیں۔ تو میری عزیز ماؤں بہنوں، ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں۔ آخری عورت کی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اہل بیت خاندان رسول میں پیارے نبی کی نواسی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ کی لخت جگر، اور کربلا کے میدان میں بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بہادری وہ سب کے ہاں مسلم ہے۔ سبحان اللہ، کیسی بہادری! کربلا کے میدان میں بھتیجوں کا خون سامنے پڑا ہوا ہے، علی اصغر، علی اکبر، قاسم، اور اپنے محبوب بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے۔ خواب کے اندر پیارے آقا کی زیارت ہوئی، روزے کی حالت میں، 10 محرم الحرام، عصر کا وقت ہے، بیٹھے بیٹھے تلوار کے اوپر سر جو رکھا، 10ویں محرم، اونگ آئی، اپنے پیارے نانا کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا حسین پریشان نہ ہو، آج کا روزہ تم میرے پاس آ کے افطار کرو گے۔ جب آنکھ کھلی اپنی بہن سے کہنے لگے میری پیاری بہنا، جب میں شہید ہو جاؤں میرے اوپر رونا نہیں، اپنے بالوں کو نوچنا نہیں، اس کے اوپر تم نے اسی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے جس صبر کا مظاہرہ ہماری اماں فاطمہ نے پیارے آقا کی وفات کے اوپر کیا تھا۔ دیکھیں، دنیا کا سب سے بڑا غمناک واقعہ وہ پیارے آقا کا دنیا سے پردہ فرمانا ہے، لیکن کوئی ایک بھی فاطمہ کی زبان سے شکوہ ثابت کر دے، فاطمہ نے حال دہائی کی ہو، اپنے پردے کو چھوڑا ہو، بلکہ بی بی فاطمہ کے پردے کا تو کیا کہنا، پریشان ہے۔ اسماء بنت امیس، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا فاطمہ پریشان کیوں؟ کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے، ساری عمر تو کسی کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑی، کسی نامحرم کی، میں چاہتی ہوں کہ اب جو میرا جنازہ اٹھے میرے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ تھی فاطمہ۔ پردے کی اہمیت تو ان لوگوں سے پوچھیں، حالانکہ فاطمہ سے بڑھ کر دنیا کی نیک عورت کون ہو سکتی ہے، لیکن حکم تو شریعت کا حکم ہے۔ تو امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا فاطمہ پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے ایسی چارپائی بناؤں گی جو اوپر سے پردے والی ہوگی۔ فاطمہ کا جنازہ بھی پردے والی چارپائی میں اٹھا۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کل میدان محشر ہوگا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے اہل محشر سب اپنی نظروں کو جھکا دو، نبی کی محبوب لخت جگر فاطمہ نے پل صراط کو کراس کرنا ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہن زینب میرے اوپر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے سر سے دوپٹہ نہ اتارنا، اپنی پاک دامنی عفت اور اس حیا کی حفاظت کرنا، شکوے والے کلمات زبان سے نہ نکالنا، جو ہماری اماں نے کیا تھا اسی طرح صبر کرنا۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ زینب کا صبر دیکھو،
زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ کربلا کی عورتوں میں سب سے بڑی بہادر عورت وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یزید کے دربار میں پہنچے نا، جب دمشق میں پہنچے تو بی بی زینب نے، جب ان کے گھر والی عورتوں نے ماتم کرنا شروع کیا، یہ ماتم کرنا یہ تو یزیدی عورتوں نے ماتم کیا تھا، جو اہل بیت کا خاندان تھا، خدا کی قسم انہوں نے نہیں کیا تھا، ظالموں نے کیا تھا۔ تو بی بی زینب نے کہا خود ہی ظلم کرتے ہو اور خود بھی حال دہائی کرتے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم نے یہ کام کر دیا؟ حسین اللہ کی بارگاہ میں مقام پا چکے، تم یہ کالا کارنامہ کر کے اپنے آپ کو ساری عمر بدنام کروائے رکھو گے۔ عورتوں کی تو بڑی قربانی ہے، اس لیے اس دین کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین کی قدر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی حیا کی فکر کریں۔ گھروں کے اندر وہی صحابیات والے قصے اور واقعات گھروں میں پڑھیں۔